الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال تعالى إجلالا وإكراما لشأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تاجدار انبیاء پر جان و دل قربان ہے، تاجدار انبیاء پر جان و دل قربان ہے، عشق و تعظیم نبی ہی اصل میں ایمان ہے، عشق و تعظیم نبی ہی اصل میں ایمان ہے. جگمگا اٹھا زمانہ آئے جب آقا میرے، جگمگا اٹھا زمانہ آئے جب آقا میرے، ظلمتیں سب چھٹ گئیں یہ آپ کا احسان ہے، ظلمتیں سب چھٹ گئیں یہ آپ کا احسان ہے. مکے نے چومے کفے پا اس کی عظمت بڑھ گئی، مکے نے چومے کفے پا اس کی عظمت بڑھ گئی. اس فضیلت کی شہادت آیت قرآن ہے، اس فضیلت کی شہادت آیت قرآن ہے. جشن میلاد النبی پر مومنوں خوشیاں کرو، جشن میلاد النبی پر مومنوں خوشیاں کرو. شکر نعمت کے لیے رب کا یہی فرمان ہے، شکر نعمت کے لیے رب کا یہی فرمان ہے. نور سے ان کے بنے لوح و قلم عرش بری، نور سے ان کے بنے لوح و قلم عرش بری. انجم و شمس و قمر سب میں اسی سے جان ہے، انجم و شمس و قمر سب میں اسی سے جان ہے. ڈوبا سورج پلٹا دیکھو چاند بھی شق ہو گیا، ڈوبا سورج پلٹا دیکھو چاند بھی شق ہو گیا. اقتدار مصطفیٰ کی ہر گھڑی ایک شان ہے، اقتدار مصطفیٰ کی ہر گھڑی ایک شان ہے. انگلیوں سے شیریں چشمے آپ کی جاری ہوئے، انگلیوں سے شیریں چشمے آپ کی جاری ہوئے. دیکھ کر منظر زمانہ آج بھی حیران ہے، دیکھ کر منظر زمانہ آج بھی حیران ہے. معجزات مصطفیٰ نے سب پہ واضح کر دیا، معجزات مصطفیٰ نے سب پہ واضح کر دیا. کائنات پست و بالا تابع فرمان ہے، کائنات پست و بالا تابع فرمان ہے. گلشن انوار مہکا بوئے زلف پاک سے، گلشن انوار مہکا بوئے زلف پاک سے. یہ ضیا بھی خوشچیں اور طالب فیضان ہے، یہ ضیا بھی خوشچیں اور طالب فیضان ہے. خلد طیبہ میں عطا فرمائی یہ دو گز زمین، خلد طیبہ میں عطا فرمائی یہ دو گز زمین. میرے آقا ہم سبوں کا بس یہی ارمان ہے، میرے آقا ہم سبوں کا بس یہی ارمان ہے. جگمگا اٹھا زمانہ آئے جب آقا میرے،
ظلمتیں سب چھٹ گئیں یہ آپ کا احسان ہے، ظلمتیں سب چھٹ گئیں یہ آپ کا احسان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تقدس مآب حضرت علامہ مولانا محمد ایوب اشرفی صاحب مدد اللہ العلی، خطیب مسجد ہادہ، معزز مکرم علماء اعظام، خطباء ذوی الاحترام، ولائق تکریم، جملہ ذمہ داران سیرت کمیٹی و عہدیداران جامع مسجد کیمپ، مکرم حاضرین و سامعین، پس پردہ سماعت کرنے والی تقدس مآب ماؤں اور بہنوں، اور اس مبارک مقدس جلسے میں تشریف لائے ہوئے برادران وطن، خالق کونین کا بے انتہا فضل و انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے میلاد پاک کے بابرکت مہینے میں ذکر مبارک کی سعادتوں سے مشرف فرمانے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ سیرت کمیٹی پونا اور جامع مسجد کیمپ کے ذمہ داران کی طرف سے منعقدہ اس عظیم اجتماع میں ہم حاضر ہیں۔ ان کی دعوت پر یہ خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اس سے پیشتر بھی آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو چکا تھا، خطابات کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ اس موقع پر سیرت کمیٹی کی جانب سے جو عنوان اور موضوع دیا گیا ہے وہ سیرت طیبہ اور عالمی امن ہے۔ تو عزیزان محترم، بلا تمہید موضوع سے متعلق راست ہم گفتگو کرنے چلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اس کائنات کے ہر گوشے کے لیے، ہر چپے کے لیے، ہر مخلوق کے لیے پیکر رحمت، سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اسی ایک جہاں کے لیے نہیں بلکہ کل کائنات کے لیے، کل عالم امکان کے لیے، تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ارشاد الہی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جلوہ گری ہی سارے جہانوں کے لیے رحمت اور عظمت عطا کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بحر رحمت سے کوئی محروم نہیں ہوا ہے۔ ہر ایک کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا فیض ملا ہے اور صبح قیامت تک ملتا رہے گا، اور عرصہ قیامت میں بھی آپ کی رحمت ہر ایک کو نصیب ہوگی۔ ہر کوئی حضور نبی کریم علیہ السلام ہی کی رحمت سے سعادتیں پائے گا۔ جنت کا داخلہ بھی آپ کی رحمت ہی کے تصدق میں ہوگا، اور جنت میں جانے کے بعد اللہ کی نعمتوں کا حصول بھی اور دیدار خداوندی سے بہرہ مند ہونا بھی حضور نبی رحمت علیہ السلام کے رحمت کے ہی تصدق اور طفیل میں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم و خازن واللہ یعطی۔ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ بے شک میں ہی تقسیم کرتا ہوں، رب کے خزانے رکھتا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، تو خدا کی رحمتوں کی تقسیم حضور علیہ السلام کے ذریعے ہی سے ہوتی ہے۔ جس کو جو مہربانی خدا کی ملتی ہے وہ بانٹنے والے اس مہربانی کو حضور علیہ السلام ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالموں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ یہ احسان بہت بڑا احسان ہے، یہ مہربانی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اس احسان کو، اس فضل کو بھولنا نہیں چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے حکم دیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کرو اور اس نعمت کو یاد کرو، اس احسان کو ذہن نشین کرو، اس کو دہراتے رہو، اس کے بارے میں بتاتے رہو۔ وہ کون سی نعمت ہے جس کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کس احسان کو اللہ پاک یاد دلا رہا ہے؟ عزیزان محترم، نعمت کی مختلف تفسیریں ہیں۔ صحیح بخاری شریف جلد دوم کتاب المغازی اگر آپ پڑھیں گے، اس میں نعمت اللہ سے مراد الذین بدلوا نعمت اللہ کی تفسیر میں امام بخاری نے لکھا
نعمت اللہ سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میرے بندو میری جو نعمت میں نے مصطفیٰ کی شکل میں تمہیں دی ہے اس کا تذکرہ کیا کرو، ان کی یاد منایا کرو، ان کا ذکر جمیل کیا کرو، اس عظیم نعمت کو یاد کرو، فراموش نہ کرنا۔ اس نعمت کا صدقہ کیا ملا ہے؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اختلاف اور انتشار کا شکار تھے، سارا کا سارا سماج اختلاف کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے یہ نعمت کو اس لیے یاد کرو کہ یہ نعمت یاد رہے گی ہی تو امن پیدا ہوگا، یہ نعمت یاد رہے گی ہی تو سلامتی آئے گی۔ یہ نعمت کا فیض یہ ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑتے ہیں، کٹے ہوئوں کو ملاتے ہیں، اختلاف و انتشار کے ماحول میں محبت اور امن پیدا کرنے کی باتیں بتلاتے ہیں۔ فرمایا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب کہ تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے، کسی کو برداشت کرنے کے لیے کوئی دوسرا تیار نہ تھا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، میری اسی نعمت کی فیض رسانی ہے کہ تم بھائی بھائی بن گئے ہو۔ میں نے از خود تم پر کرم کر کے راست تمہیں بھائی بھائی نہیں بنایا ہے، یہ نعمت کو بھیجا، اسی کے طفیل میں تم کو ایک کر دیا، یہ نعمت کو بھیج کر میں نے تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے۔ اخوت کا ماحول پیدا کرنا میں نے چاہا تو میری نعمت عظمیٰ مصطفیٰ کی شکل میں نے تمہیں عطا کر دی ہے، اور یہ نعمت آئی ہے تو پھر تم کو اس نعمت کی خیرات یہ ملی ہے کہ تمہارا اختلاف ختم ہوا، انتشار ختم ہوا، تمہاری دہشت و وحشت کی ساری کیفیتیں ختم ہوئی، امن ملا، شانتی ملی، چین ملا، سکون ملا، قرار ملا، راحت ملی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے فاصبحتم بنعمتہ، اپنے پروردگار کی اسی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ کہاں تھے تم؟ کس مقام پر پہنچ چکے تھے؟ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تمہارا حال تو یہ تھا کہ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، بس اب گرنا ہی چاہتے تھے، کوئی تاخیر نہیں تھی، بس تم تباہی کے دہانے پر جا چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں نکالا اس سے۔ تو کیسے نکالا؟ ملائکہ کو بھیج کر نہیں نکالا، امام الانبیاء کو بھیج کر نکالا، سید المرسلین کو بھیج کر نکالا، حبیب رب العالمین کو بھیج کر نکالا، رحمت للعالمین کو بھیج کر نکالا۔ فرمایا ان کی وجہ سے اس نے تمہیں بچایا ہے، تمہیں تباہ ہونے سے بچایا ہے۔ آگ میں جلنے کے قابل تھے تم، آگ میں جلائے جانے کے قابل تھے، لیکن تمہیں اس سے حفاظت کی تمہارے رب کریم نے تو اپنی نعمت کے ذریعے سے کی، اور وہ میری نعمت میرا حبیب پاک ہے، میرا محبوب یہ نعمت ہے۔ اس نعمت کو یاد کیا کرو، اس کا تذکرہ کیا کرو۔ تو عزیزان محترم، آج خالق کونین کی بارگاہ میں جس قدر ہم شکر بجا لائیں کم ہے، اس نے اس کے حکم کی تعمیل کا ہمیں موقع عطا کیا ہے، اسی نعمت کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور نعمت کا جو فیض ہے اسی کا تذکرہ کرنے کے لیے آپ ہم جمع ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بعثت کو اللہ نے اپنا عظیم انعام قرار دیا، اور اسی نعمت کی وجہ سے بھائی چارے کا تذکرہ کیا، الفت کا تذکرہ کیا، باہمی محبت کا تذکرہ کیا، رحمت اور رافت کا تذکرہ کیا۔ آگے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب آپ چونکہ میری رحمت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِكَوْنِكَ رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ، کیونکہ آپ میری رحمت بن کر اس کائنات میں آئے ہیں، آپ کو میں نے سراپا رحمت بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ہمیشہ نرم رہتے ہیں، آپ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ میرے محبوب یہ آپ کی طبیعت میں جو نرمی ہے یہ اسی لیے ہے کہ فبما رحمت من اللہ، اپنے رب کی طرف سے آپ رحمت بن کر کے آئے ہیں، آپ سراپا رحمت ہے اپنے رب کی بارگاہ سے، وہی رحمت کی وجہ کا فیض ہے لنت لہم، کہ آپ ان کے لیے نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ولو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت زباں اور سخت دل ہوتے، لم فضوا من حولک، یہ غلام جو آپ کے ارد گرد ہے یہ آپ کے پاس سے چلے جاتے، آپ کے پاس کوئی نہ آتا۔ یہ ساری کائنات جو آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہے، آپ کے در کی خیرات پا رہی ہے، یہ اسی لیے کہ حبیب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنایا ہے۔ یہ جو فیض پانے کو آئی ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں دکھایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مجسم رحمت بنا کر بھیجا، اور وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کا متعدد مقامات پر قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، اور یہی واضح کیا کہ ان کو اس لیے بھیجا تاکہ امن و سلامتی کی راہوں پر تمہیں چلایا جائے،
تاکہ تمہیں رشد و ہدایت ملے۔ فرمایا وہ معروف آیت کریمہ ہے جس کو ایسے موقع پر عموماً ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک عظیم نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ آمد رسول پاک علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے، تو آگے کیا فرمایا؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ یہ حبیب پاک جو نور کی شان سے آئے ہیں، یہ اجالا لے کر آئے ہیں، نور بن کر آئے ہیں، نور لے کر آئے ہیں، نور پھیلانے والے حبیب ہیں، روشنی دینے والے حبیب ہیں۔ یاد رکھو، اختلاف ظلمت ہے اور اتحاد نور ہے، انتشار کی کیفیت تاریکی ہے اور محبت کا درس دینا یہ نور ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتلا دیا، بتلا دیا، دیکھو اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اور حبیب کو بھیجا تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی بارگاہ سے ایک عظیم نور تمہارے پاس آیا۔ اور جو کتاب حبیب پر نازل کی فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے آپ کی طرف ایک نور مبین کو نازل کیا ہے، روشنی دینے والی کتاب کو نازل کیا، وہ خود بھی روشنی دینے والی ہے اور اس کے اندر خود نورانیت موجود ہے، خود بھی نور ہے اور نور دینے والی کتاب ہے۔ حبیب کو نور فرمایا، کتاب کو نور فرمایا، اپنی ذات کو نور فرمایا، اور حبیب پاک کی دعوت کو نور فرمایا۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے حبیب ہم نے یہ عظمت والی کتاب آپ کے قلب اطہر پر نازل کی تاکہ آپ تمام انسانی طبقات کو اندھیریوں سے نکالیں اور نور کی طرف لائیں، اجالے کی طرف لائیں، روشنی کی طرف لائیں۔ تو دعوت رسول بھی نور ہے، ذات رسول بھی نور ہے، خالق کائنات بھی نور ہے، اس کا کلام بھی نور ہے، اور جن غلاموں کو اس سے جڑنے کی ہدایت دی ہے فرمایا تم بھی اندھیریوں میں رہنے والے نہیں ہو، تاریکی تمہارا مقدر نہیں بن سکتی، اندھیری کائنات میں تم کو رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ایک انسان جو کہ بے جان تھا ہم نے اسے زندگی بخشی اور ہم نے دنیا کی اندھیریوں میں نہیں چھوڑا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اسے نسبت مصطفیٰ کا نور عطا کیا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کی سیرت کے انوار سے اس کے سینے کو بھی روشن کر دیا، اس کے دماغ کو بھی روشن کر دیا، اس کے باطن و ظاہر کو روشن کر دیا۔ اب یہ غلام رسول، یہ سیرت طیبہ پڑھنے والا، یہ حبیب پاک کی ذات سے تعلق رکھنے والا دنیا میں چلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ اس کے پاس کیا ہے، وہ اندھیریوں میں اجالا لے کر جا رہا ہے، تاریکیوں میں روشنی لے کر جا رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ ہم نے اس کے لیے ایک نور رکھ دیا جس نور کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا ہے، اسی اجالے کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے۔ تو یہ اجالا، یہ نور سے ہمارا تعلق ہے، اس سے ہمارا رشتہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اب یہ نور کا فیض کیا ہے، یہ نور کی دعوت، یہ خود نور ہے، روشنی ہے۔ روشنی سے کس کو نفرت ہوگی مجھے بتاؤ؟ ہے کوئی کائنات میں ایسا جو اجالے سے نفرت کرتا ہو، جو روشنی سے نفرت کرتا ہو؟ نہیں نہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کا ماننے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، ضرور وہ کہے گا اجالے کی مجھے بھی ضرورت ہے، روشنی کی مجھے بھی ضرورت ہے، انوار کی مجھے بھی ضرورت ہے۔ انوار سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، اجالے سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، روشنی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اب یہ روشنی لے کر حبیب آئے، یہ سیرت طیبہ بھی ان کی روشن اور روشنی دینے والی ہے۔ تو اب اللہ نے آگے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، عنوان ہمارا سیرت طیبہ امن عالم ہے۔ سیرت طیبہ سے امن عالم کیسے قائم ہوتا ہے؟ اللہ نے نکتہ سمجھایا، یہ نور کو میں نے بھیجا، اس نور سے وابستگی کا فیض یہ ملتا ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، جو اس کی خوشنودی کو چاہتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے، اس کو جو منانا چاہتے ہیں، اس کو جو راضی کرنا چاہتے ہیں، انہیں اللہ ہدایت دیتا ہے۔ کون سے راستے کی؟ اللہ کے حبیب کا راستہ کون سا ہے؟ کون سے راہوں کی ہدایت ملتی ہے؟ در رسول سے وابستگی کے بعد اعلان خدا ہوتا ہے من اتبع رضوانہ سبل السلام، حبیب سلامتی کی راہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کی دعوت سلامتی والی دعوت ہے، ان کی دعوت امن والی دعوت ہے، ان کی دعوت صلح والی دعوت ہے، ان کی دعوت نہایت ہی حفاظت والی دعوت ہے، جس میں ذہن بھی سلامت، دماغ بھی سلامت، دل بھی سلامت، جسم بھی سلامت، آبرو بھی سلامت، عزت بھی سلامت، جان کی سلامتی بھی ہے، مال کی سلامتی بھی ہے، اپنی بھی سلامتی ہے، جہاں کی بھی سلامتی ہے۔ فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سلامتی کی راہوں پر، امن کی راہوں پر اللہ چلاتا ہے۔ ایک تو سلام کا معنی سلامتی ہے، دوسرا اللہ کا خود نام بھی سلام ہے۔
اللہ فرما رہا ہے اے میری راہوں پر چلنے والوں، براہ راست میں اپنی راہوں پر نہیں چلاتا ہوں، محبوب سے جوڑتا ہوں پھر اپنی راہوں پر چلاتا ہوں، حبیب سے وابستہ کر کے اپنی راہوں پر چلاتا ہوں۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، پھر آگے فرمایا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ یہ امن و سلامتی والا جو مذہب ہے، یہ شانتی کی جو تعلیم ہے حبیب پاک کی، یہ ہدایت ہے، یہ رشد و ہدایت ہے، یہ اجالا ہے، یہ نور ہے، فرما رہا ہے اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لانے والا۔ اندھیریاں کون سی ہے عزیزان محترم؟ ظلم و زیادتی بھی اندھیری ہے، ناانصافی بھی اندھیری ہے، جہالت بھی اندھیری ہے، اور دنیا کے اندر تشدد کا مظاہرہ کرنا، جارحیت اور بربریت کو اختیار کرنا، یہ بھی ظلمت اور اندھیریاں ہیں۔ اللہ کے حبیب آئے اندھیریوں میں رکھنے کے لیے نہیں، اجالا دینے کے لیے آئے ہیں، اندھیریوں سے نکال کر اجالا دینے والے حبیب ہے۔ تو عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حبیب پاک کو بھیجا۔ اب شان دیکھو سرور کونین کی، ہم سیرت طیبہ سے انوار کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی سیرت سے کائنات کو امن کیسے ملا ہے۔ ابھی آپ کا پہلا قدم دھرتی پر رکھا، آپ نے پہلی مرتبہ اس دنیا کو اپنے قدم پاک کے فیض سے مالا مال کیا۔ پہلا فیض کیا ملا؟ ابو لہب کو باندھی جا کر خوشخبری سناتی ہے، اے ابو لہب مبارک ہو بھائی عبداللہ کے گھر شہزادے تولد ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشخبری ابو لہب کو باندھی سویبہ نے سنایا۔ خوشخبری جب وہ سنائی تو کیا ہوا؟ ابو لہب خوشی میں آ کر کہا انت حرہ اذهبی، جا تو آزاد ہے، میں نے تجھ کو رہا کر دیا۔ اب آپ یہاں ایک لمحے کے لیے غور کریں، ابھی حبیب پاک علیہ السلام نے زبان سے دعوت اسلام کا آغاز نہیں کیا ہے، قرآن کا نزول ابھی نہیں ہوا ہے، 40 سال کے بعد آیات اترنے والی ہے، باقاعدہ لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام 40 سال کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ ابھی آغاز دعوت کا نہیں ہوا، ابھی حبیب اپنے کو داعی کی حیثیت سے متعارف نہیں کروائے، ابھی نبوت اور رسالت کے اعتبار سے عوام میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں فرمائے، ابھی پہلا قدم رکھا، بچپنا ہے حبیب پاک کا۔ لیکن حبیب پاک دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، دنیا والوں ایک عورت سن پہ نازک آج تک مظلومیت کی زندگی گزار رہی تھی، وہ باندھی کی حیثیت سے رہ رہی تھی، اس کا حق باندھی بن کے رہنا نہیں ہے، اس کو بھی آزادی ملنی چاہیے، اس کا حق اس کو دبانا نہیں ہے، اس کے اندر بھی مالکانہ صلاحیت ہے، وہ کسی شے کو لے بھی سکتی ہے، دے بھی سکتی ہے۔ باندھی کی حیثیت سے وہ اپنی ذات کے حد تک بھی مختار نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو بازار میں لے جا کر کوئی معاملہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی تھی، حد تو یہ ہے کہ شادی بھی نہیں کر سکتی تھی آقا کے بغیر۔ اس قدر اس کے اوپر دباؤ تھا۔ اللہ کے محبوب کا پہلا قدم کائنات میں آیا تو پہلا فیض یہ ملا کہ ابو لہب کی باندھی آزاد ہو گئی، باندھی کو آزادی ملی۔ آزاد ابو لہب نے کیا، مگر سبب کون بنے؟ حضور پاک کی ذات اطہر سبب بنی۔ جا کر خوشخبری دی ابو لہب مبارک ہو بھائی کے گھر، تمہارے بھائی کے گھر ولادت ہوئی ہے۔ اس کے دیگر نکات کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں، صرف موضوع سے متعلق بات وہاں سے لے رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سب سے پہلے دنیا کو بتایا کہ آج تلک عورت مظلومہ تھی، اس کو حقوق نہیں دیے جا رہے تھے، اس کو جینے کا بھی حق نہیں تھا، بچی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اے لوگو، میرا پہلا اس کائنات میں قدم آیا تو میں نے یہ فیض دیا کہ ایک عورت کو آزادی مل گئی، تو میں آزادی دلانے کے لیے آیا ہوں، قید و بند کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میرا کام، میری دعوت کیا ہے اسی سے سمجھ لو، پہلے ہی لمحے سے تم کو اشارہ دے رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری کے نتیجے میں انہیں رہائی مل گئی، آزادی مل گئی۔ اس سے ایک اور بات کا بھی اشارہ ہو گیا کہ ایک انسان کی اصل آزاد رہنا ہے، باندھی یا غلام بن کر رہنا نہیں ہے۔ ماحول ہے کہ اس کو غلام یا باندھی بنا لیتا ہے، ورنہ فی نفس ہی بندہ پیدا ہوتا ہے تو آزاد پیدا ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کی اصل ہے کہ وہ آزاد ہو۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آزادی دلوا کر اشارہ دے دیا کہ عورت باندھی جو بنائی گئی تھی یہ اوپر طاری کی گئی چیز ہے، حقیقت میں وہ آزاد پیدا ہوئی تھی۔ تو میں نے آزادی کے ذریعے سے ایک اشارہ یہ دیا ہے کہ میری دعوت اصل کی طرف پہنچانے والی دعوت ہے۔ اصل جو جس کے لیے تم آئے ہو، جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، تمہاری جبین نیاز کم ہونی ہے تو اسی کی بارگاہ میں کم ہونی ہے، تو میں اصل کی طرف تمہیں متوجہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس سے یہ بھی آپ نے اشارہ دیا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد آپ دیکھیے ابھی حضور پاک علیہ السلام باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع نہیں فرمایا، ابھی بچپن ہے، ابھی رسول پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے کا واقعہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ
الخصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں، اور امام قسطلانی شارح بخاری مواہب لدنیا میں روایت درج کرتے ہیں، وَكَانَ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ السَّنَةَ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَنْ يَحْمِلْنَ ذُكُورًا كَرَامَةً لِسَيِّدِنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس سال حضور علیہ السلام تشریف لائے، ولادت باسعادت ہوئی، سال بھر اللہ نے دنیا کی ساری خواتین کے گھر بیٹے ہی دیے، کسی کو بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب کے گھر لڑکے دیے۔ آقا کی آمد کے اعزاز میں اللہ پاک نے سب کے گھر بیٹے دیے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کا پیدا ہونا نحوست کی علامت ہے یا غیر برکت والی شے ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن جس ماحول میں بچیاں پیدا ہو رہی تھی وہ ماحول وہ تھا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍّ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان کو خبر دی جاتی کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، یہ خوشخبری سننے کے بعد خوش نہیں ہوتے تھے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، غصے میں بھر جاتے تھے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، لوگوں کے سامنے آنے سے شرماتے تھے، چھپتے پھرتے تھے، کیا ذلت کے ساتھ بچی کو اپنے پاس رکھوں یا زمین میں زندہ دفن کر دوں؟ یہ حال اور ماحول تھا۔ تو رب کائنات نے حبیب پاک کو بھیجنا چاہا، تو اسی سال سارے دنیا کے خواتین کے پاس لڑکے دیے۔ کیوں؟ لڑکی پیدا ہوتی تو کیا ہوتا تھا؟ اس پر ظلم ہوتا تھا، ماں کی گود سے چھین لی جاتی تھی اور گڑھے میں دفن کر دی جاتی تھی۔ ایک ماں سے بچی چھینی گئی تو ماں کا کیا دل بولے؟ 9 مہینے پیٹ میں رکھی، شفقت اور پیار سے اس کو دودھ پلانے کے لیے بیٹھی تھی کہ باپ گود سے بچی کو چھین لیا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ غم کی تصویر بن جائے گی۔ اور بچی کو انتظار تھا کہ باپ پیار کرے، شفقت کرے، بجائے یہ کہ وہ محبت کرے، اس پر مٹی ڈال رہا ہے، پتھر ڈال رہا ہے، کنکر ڈال رہا ہے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اللہ نے بتایا میرے حبیب کو بھیج رہا ہوں، میرا حبیب اور میرے حبیب کی سیرت امن عالم کی ضامن بن کر آنے والی ہے۔ میرا حبیب امن کا پیغام لا رہا ہے، ابھی مصطفیٰ آیا نہیں ہے، سال بھر میں نے کسی بچی کو دفن ہونے نہیں دیا، اس لیے کہ میرا مصطفیٰ آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے۔ اگر بچی پیدا ہوتی، خالق تو میں ہی ہوں، بیٹیوں کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، بیٹوں کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، مگر میں نے مصطفیٰ کی آمد کے ساتھ بیٹیاں نہیں دی، اس لیے کہ پیدا ہوتی تو دستور کے مطابق دفن کر دی جاتی تھی۔ مجھے گوارا نہیں ہوا کہ جو پیارا امن کا پیغمبر بن کر آ رہا ہے، رحمت للعالمین بن کر آ رہا ہے، اس کی آمد کے ساتھ ظلم ہوتا رہے، سن پہ نازک پر زیادتی ہوتی رہے، ماں غم کی تصویر بن جائے، روتی رہے، بچی سسک سسک کر دم توڑتی رہے، مجھے گوارا نہیں ہوا۔ میں دشمنوں کے گھر میں بھی مصطفیٰ کی آمد کے سال غم دیکھنا گوارا نہیں کیا، سب کو خوشیوں سے مالا مال کر دیا۔ تو عزیزان محترم، اللہ پاک کی یہ رحمت ہے، کیے اللہ پاک کی یہ قدرت کا کیسا فیصلہ ہے، وہ جو چاہے کرے، مگر حبیب کو بھیجا تو پہلے ہی کر کے بتایا دنیا والوں آنے والی کی ذات کیسی ذات ہے، ان کا ہر پیغام امن و سلامتی والا پیغام ہے۔ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی مرحلہ ہی دیکھ لیجیے، آپ حقوق دلانے والے ہیں، امن و سلامتی پیدا کرنے والے ہیں۔ کیوں ایک آدمی کے پاس سے امن کا فقدان کیوں ہوتا ہے؟ سلامتی کی رخصت کیوں ہوتی ہے؟ ذہنی انتشار کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ حق والے کو اگر حق نہ ملے تو وہ کب تک خاموش بیٹھے گا؟ ایک مرتبہ تو اس کو غصہ آئے گا، پھر غصے کا رد عمل جو کچھ کرے گا اسی سے نقض امن ہوگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے، ابھی بچپنا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں پہنچی، میں نے دیکھا کہ آپ آرام فرما رہے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور کے جمال کو دیکھ کر مجھے ہمت نہیں ہوئی، اشفقت من ان اوقظہ لحسنہ وجمالہ، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے میں سہم گئی، کیسے ان کو جگاؤں؟ میں بڑے ادب سے آگے بڑھی اور میں نے اپنے ہاتھ کو ان کے سینے پر رکھا، وہ مسکرائے، ففتح عینیہ لینظر الی، مجھ کو دیکھنے کے لیے اپنی نورانی آنکھوں کو کھولے، تو میں نے دیکھا کہ آنکھوں سے ایک نور نکلا، آسمان کی بلندیوں میں چلا گیا۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، امام قسطلانی بھی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نورانی آنکھوں سے دیکھے، مسکرائے، اس کے بعد کہتی ہے کہ میں ان کو اپنے جوہی گود میں لی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا سینہ جو خشک ہو چکا تھا دودھ سے لبریز ہو گیا، دودھ بھر گیا۔ اب تلک بے چینی تھی، امن نہیں تھا ہمارے معاشرے میں، میرے وجود کا حال یہ تھا کہ دودھ نہیں ہونے کی وجہ سے بچہ بھی پریشان تھا، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے گھر والے بھی پریشان تھے، بستی والے بھی پریشان تھے، علاقے والے بھی پریشان تھے۔ اب وہ آئے رحمت کے پیکر، فیض اپنی رحمت کا دیے،
کہ میرا سینہ جو خشک تھا دودھ سے بھر گیا، اب میں نے محبت سے دودھ پلانے کے لیے ان کو گود میں لے کر سینے سے لگا لیا تو سیدھی جانب دودھ پیتے ہیں۔ وَحَوَّلْتُهُ إِلَى الْأَيْسَرِ فَأَبَىٰ، میں نے بائیں طرف دودھ پلانے کے لیے ان کو متوجہ کیا تو انہوں نے منہ نہیں لگایا۔ میں نے بارہا کوشش کی، فَكَانَتْ تِلْكَ حَالَهُ بَعْدُ، بعد میں بھی ان کا حال یہ تھا کہ ایک طرف ہی پیتے تھے، دوسری طرف منہ نہیں لگاتے تھے۔ کیوں ایسا تھا؟ وجہ کیا ہے؟ وہ امام الانبیاء حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہیں تو دونوں طرف سے دودھ پی رہے ہیں، اور حلیمہ سعدیہ کی گود میں آتے ہیں رضی اللہ عنہ کی تو ایک طرف پیتے ہیں اور ایک طرف منہ نہیں لگاتے۔ عام طور پر بچوں کا بھی مزاج ہے، دونوں طرف دودھ پیتے ہیں تو پیٹ بھرتا ہے، اور ماں کا بھی مزاج ہے، دو طرف سے دودھ پلاتی ہے تو اس کا دل بھرتا ہے۔ جب تک کہ بچہ دونوں جانب دودھ نہ پیے نہ اس کا پیٹ بھرتا ہے نہ اس کی ماں کا دل بھرتا ہے، وہ بھی آسودہ نہیں ہوتی، بچہ بھی آسودہ نہیں ہوتا۔ لیکن حبیب پاک علیہ السلام نے انداز بدل ڈالا، اپنی والد ماجدہ کی گود میں تھے تو دونوں طرف پی رہے تھے، اور دائی کی گود میں آئے تو ایک طرف پیتے ہیں ایک طرف چھوڑتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فَأَلْهَمَهُ اللَّهُ أَنَّ لَهُ شَرِيكًا، اللہ پاک نے آپ کے قلب میں ایک بات ڈال دی تھی میرے پیارے حبیب، یہ جن کی گود میں آپ گئے ہیں ان کا ایک اور بیٹا بھی ہے جو شیر خوار ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دنیا کو بتایا، ابھی باقاعدہ دعوت کا کام شروع نہیں ہوا، یہ تمہید ہے دعوت کے لیے۔ جس دعوت کو پیش کرنے والے اس کی تمہید کتنی مضبوط بنائی جا رہی ہے، اس لیے کہ مقدمے پر کتاب کا مدار ہوتا ہے، تمہید جاندار ہوتی ہے تو اس کے بعد آنے والی چیز بھی بڑی شاندار ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے قدرتی انتظامات کیے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ میرے حبیب کی سیرت کا ہر گوشہ دنیا کے ہر آدمی کے سامنے جائے گا، ان کا بچپنا بھی جائے گا، جوانی کا دور کا واقعہ بھی جائے گا، تو اعلان نبوت کے بعد کی زندگی بھی جائے گی۔ میرے حبیب کی شان کو لوگ سمجھیں، جس کو میں نے رحمت للعالمین بنایا ہوں، خاتم النبیین بنایا ہوں، وہ مصطفیٰ کی ظاہری شان بھی تو دیکھ لو کیسی ہے۔ بچپن میں کیا شعور ہوتا ہے، کیا علم ہوتا ہے، وہ بے شعوری کا زمانہ ہے، مگر مصطفیٰ کا زمانہ ہے، بے شعوری میں بھی شعور کا یہ عالم ہے۔ کم سینی میں علم کی یہ شان ہے کہ بیٹا تو ہے خیمے میں، حضرت حلیمہ کی گود میں ان کے بیٹے نہیں تھے، وہ تو خیمے میں تھے، کیمپ میں تھے۔ حضور علیہ السلام گود میں گئے، مگر حبیب کی نگاہیں اللہ کی عطا سے دیکھ رہی ہے کہ خیمے میں ان کے ایک اور صاحبزادے بھی دودھ کے منتظر ہیں۔ تو میرا کام حق والوں کے حق کو دبانا نہیں ہے، حق والوں کو حق پہنچانا ہے۔ حبیب پاک نے یہ اشارہ دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی گود میں آپ دو طرف اس لیے پیے کہ ان کے صاحبزادے کوئی اور دودھ پینے والے نہیں تھے، دونوں جانب آپ ہی کا حق تھا۔ اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی گود میں آئے تو بتلاتے ہیں کہ ایک تنہا میں ہی نہیں، ان کے اور صاحبزادے بھی شیر خوار ہیں۔ دنیا والوں، آج تک حقوق دبائے جا رہے تھے، اب میں آیا ہوں، حقوق دبائے نہیں جائیں گے، حقوق دلائے جائیں گے، انصاف ملے گا، امن ملے گا۔ حق نہیں ملنے سے دہشت پھیلتی ہے، حق ملنے سے امن پیدا ہوتا ہے، راحت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حبیب سارے جہانوں کے لیے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جس ماحول میں سرکار یہ کر رہے ہیں، اس ماحول کے اندر آپ ذرا غور تو کریے گا کہ اس وقت اسلام بحیثیت اسلام کے متعارف ہوا تھا نہیں، اللہ کی توحید کا پرچم بلند نہیں کیا جا رہا تھا، جاہلیت کا ماحول ہے۔ جن کو نواز رہے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہے، اللہ کو ماننے والے نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب کی نداؤں سے اللہ بتا رہا ہے میرا حبیب ماننے والوں کے لیے ہی سراپا رحمت نہیں ہے، سب کے لیے سراپا رحمت ہے۔ ان کے وجود کی خیرات سب کو ملنے والی ہے، وہ سب کو دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اچھا ایک اور بات بھی غور کیجئے، سویبہ نے خوشخبری سنائی تو ان کو آزادی مل گئی اور اللہ کی رحمت کے دریا کو بھی جوش آیا۔ میرے حبیب کی ولادت کی خوشخبری سنانے والی سویبہ، تم نے بہت بڑے نصیب بنا لیے ہیں، میرے حبیب کی خوشخبری لے کر تم آگے بڑھی، جس کے نتیجے میں تم کو ظاہری فیض یہ ملا کہ آزادی مل گئی، باطنی فیض یہ ملے گا کہ ہمیشہ کے لیے دوزخ سے آزادی مل جاتی ہے۔ بعد میں ان کو توفیق ملی، وہ صحابیہ بن گئی، مشرب اسلام ہوئی۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ آقا کی نسبت سے اپنے آپ کو سنوارنے والا اور خوشیوں میں اپنے آپ کو شریک کر لینے والا محروم نہیں رہتا ہے، اس کا صدقہ ضرور مل جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، وہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات ہے، خود سی صفات کے ابتدائی احوال ہی کو دیکھیں تو بے شمار اس سے رحمت کے جلوے نظر آتے ہیں، امن و سلامتی کے چشمے پھوٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم اختصار کے ساتھ چل رہے، اب اللہ کے حبیب علیہ السلام 40 سال کی عمر مبارک کو پہنچے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا
میرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم اب میرا کلام آپ پر نازل ہوگا، میری آیات بینات کے انوار سے لوگوں کو روشن کریں۔ غار حرا میں ہیں حضور علیہ السلام، وکان یخلو بغار حرا فتحنث فیہ وہو التعبد اللیالی ذوات العدد، تنہائی میں جا کر غار حرا میں آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہے یتحنث فیہ یعنی اللہ کی عبادت، وہو التعبد عبادت کرتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا مگر اللہ کی عبادت آپ کر رہے ہیں، ابھی تو جبریل آئے نہیں مگر اللہ کی عبادت آپ کر رہے ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے میرے ماننے والوں، میرا حبیب قرآن کے اترنے کے بعد عبادت شروع نہیں کیا، پہلے ہی سے میرا عابد ہے وہ۔ یہ کلام اللہ کے نازل ہونے کے بعد علم کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، میں نے مصطفیٰ کو علم دیا ہے، وہ علم لے کر اس کائنات میں آیا ہے، وہ مجھ کو مانتا ہے، میری معرفت میرے حبیب کو ہے، جبریل کی وساطت سے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں نے پہلے سے اپنی پہچان دلوائی ہے، اسی لیے غار حرا میں میری عبادت میں تھا میرا حبیب، کہیں اور تو نہیں گیا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام عبادت میں، جبریل امین آئے، قرآن مجید کی 5 آیات نازل ہوئی، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، ان آیات بینات کو لے کر حضور علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے؟ عزیزان محترم، آج مختلف انداز سے سیرت طیبہ کو لوگ پیش کرتے ہیں اور پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و تعلیم میں عورتوں کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے۔ ارے امن عالم کے لیے ایک عورت کو تعلیم کا حق بھی ملنا چاہیے، اس کو اپنی رائے کا اظہار کا حق بھی ملنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی آمد سے پہلے عورتوں کا حال کیا تھا؟ ان کو کوئی تعلیم کا حق نہ تھا۔ رسول پاک علیہ السلام وحی کے نازل ہونے کے بعد 5 آیتیں لے کر کعبۃ اللہ کے پاس نہیں آئے، مقام ابراہیم کے پاس نہیں آئے، مطاف میں نہیں آئے، جبل ابی قبیس پر نہیں چڑھے، فاران کی چوٹی پر نہیں تشریف لے گئے۔ اللہ کے حبیب سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے رضی اللہ عنہا۔ کیوں آئے؟ رسول پاک کی نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ آخر زمانے میں حملے ہوں گے میری سیرت پر، تو کوئی کہے گا کہ عورتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ حبیب نے احسان کر کے بتایا، پیدا ہوا تو سب سے پہلا احسان عورت پر ہوا، اور نبوت کا اعلان کرتا ہوں، قرآن نازل ہوتا ہے تو علم کا بھی پہلا احسان عورت پر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا احسان ایک عورت پر ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کان وہ کان ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو سب سے پہلے سنا ہے۔ قربان جاؤ میری ماں اور بہنوں، تمہیں علم کے باب میں رسول پاک نے پیچھے نہیں آگے کیا ہے، مقدم کیا ہے۔ نبی پاک کی نگاہ فیض دیکھتی ہے کہ اگر یہ صنف نازک کو علم دیا جائے گا تو اس کی گود میں پرورش پانے والوں کی صحیح تربیت کر سکے گی، اور ان جب صحیح تربیت کرے گی تو وہ ملک کا غدار نہیں ہوگا، وفادار بن کے نکلے گا، سماج میں انقلاب لانے والا بن کر نکلے گا۔ کیوں؟ اس کا دودھ پینے والا اس کے اثرات کو اپنے اندر ضرور لے گا، اس کو پہلے توجہ دلائی جائے۔ حبیب پاک نے سب سے پہلے عورت کو متوجہ کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس گئے اور جا کر فرمایا، اے خدیجہ، اللہ کا کلام میرے پاس آیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے آیات کی تلاوت فرمائی اور حالات مکہ مکرمہ کو سامنے رکھ کر فرمایا، مجھے بڑی فکر بھی لاحق ہے، اندیشے بھی محسوس کر رہا ہوں، جب اس کام کو لے کر آگے بڑھوں گا مخالفتیں اور اختلاف شروع کریں گے لوگ، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی پیاری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ایک عورت کی صحیح تربیت کی جاتی ہے تو وہ عورت اپنے احساسات کی کیسے ترجمانی کرتی ہے۔ دیکھیے، اب تلک تو نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا آقا نے، عام طور پر دعوت کا کام شروع نہیں کیا تھا، نزول وحی اب ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اب آقا کے ان احوال کو ذکر کرتی ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتصدق الحدیث فی روایت البخاری۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتی ہے، کلا ہرگز نہیں حضور آپ فکر نہ کریں، اللہ کے محبوب کی تسلی کا سامان کر رہی ہے تو یہ مت سمجھو کہ حضور ڈر گئے تھے۔ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ میرے حبیب حالات کے تناظر میں ان سے آپ بات کیجئے، اور جن کو آپ نے کلام سنایا ہے ان کی زبان سے میں کیا کہلواتا ہوں تاکہ دنیا تک پہنچے یہ بات۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم بخدا ہرگز نہیں یا رسول اللہ، آپ کا خدا آپ کو بے مدد نہیں رکھے گا، آپ کا خدا آپ کو غمزدہ نہیں رکھے گا، آپ کا خدا آپ کی فکر کو بڑھائے گا نہیں مصطفیٰ، آپ کے ساتھ اللہ کی ہمیشہ مدد رہے گی۔ اب اس کے بعد آگے سیرت بیان کر رہی، کون؟ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آقا کی سیرت بیان کر رہی ہے۔
اب وہ سیرت امن عالم کی کیسے ضامن ہے ذرا دیکھیے گا. وہ کہتی ہے انک لتصیل الرحیم، حضور آپ تو وہ ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. لتصیل الرحیم، کٹے ہوئے کو جوڑتے ہیں آپ کا پہلا وصف بیان کرتی ہے تو آقا کاٹنے والے آپ نہیں ہیں، جوڑنے والے آپ ہیں. توڑنے والوں کو جوڑتے ہیں، کٹے ہوئے کو ملاتے ہیں، آپ کی تو یہ شان ہے یا رسول اللہ. وہ تحمل الکل، جو نادان، جو آدمی ناتواں ہے، جو بالکل کمزور ہے، اپاہج ہے، معذور ہے، نادار ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، گھر والے بیزار ہو کے چھوڑ دیے، وہ بھی اپنے آپ کو یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں تو بس اپنے اوپر بھی بوجھ بن گیا ہوں. ایسا شخص جو اپنے اوپر بھی بوجھ ہے، گھر والوں پر بھی بوجھ ہے، آقا اس کے مسائل آپ ہی تو حل کرتے ہیں. وہ تحمل الکل، اس کا بوجھ آپ اٹھانے والے ہیں، ناداروں کو نوازنے والے ہیں، غریبوں کی جھولیاں بھرنے والے ہیں، بے بس اور بے کس کی مدد کرنے والے آپ ہیں. اور عرض کرتی ہے وہ تقریر ضعیف، مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ضیافت فرماتے ہیں. وہ تعین والا نوائب الحق، کوئی اگر حق کی راہ میں مشکل میں پھنس جاتا ہے تو آپ ہی اس کے مددگار بنتے ہیں. غریبوں کے غم گسار آپ ہیں، مصیبت زدہ کے ہیں، پریشانی میں مبتلا رہنے والوں کے مددگار آپ ہی ہیں، سب کے چارہ ساز آپ ہیں، بیواؤں کا سہارا آپ ہیں، یتیموں کو دستے شفقت پھیرنے والے آپ ہیں، سچ بات کہنے والے آپ ہیں. یا رسول اللہ آپ کی کتاب زندگی کا ہر وقت بڑا منور ہے اور روشن ہے، تابناک ہے، درخشاں ہے. میں نے 40 سالہ زندگی پر جو نظر دوڑائی تو میرے آقا میں نے یہی دیکھا ہے. یہ کتنے سال کی بات ہے؟ 25 سال میں سرکار نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا. 15 سال تک مسلسل دیکھتی رہی، کہنے لگی حضور آپ کا سلوک ایسا ہے کہ قوم کے ساتھ اللہ کی، بندوں کے ساتھ آپ کی بڑی مہربانیاں ہیں، جس کی مہربانیاں ایسی ہو کہ ہر غریب پر رحمت کر رہا ہو، ہر یتیم پر شفقت کر رہا ہو، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کر رہا ہو. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اس کے بول کو بالا ہی کرے گا، اس کا نام اونچا ہی ہوگا، اس کی دعوت پھیلنے ہی لگے گی. وہ چمکتا ہے تو چمکتا ہی جائے گا، اجالا دیتا ہے تو دیتا ہی جائے گا. اس لیے میرے آقا میرا تو یہ انداز آپ کے سیرت طیبہ کے حوالے سے ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ بہت آگے بڑھے گا، بہت آگے بڑھے گا، پورا ہوگا. ایک لمحے کے لیے سوچئے، حضرت نبی پاک علیہ السلام کے جن اوصاف کو انہوں نے بیان کیا، یہ اوصاف جمیلہ کا فیض جن کو مل رہا تھا، کیا وہ مسلمان تھے؟ آپ بتائیے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو لوگ تھے زمین پر مکہ شریف میں، ان کو مسلمان کہتے ہیں؟ کیا وہ مومن تھے؟ نہیں. وہ کون تھے؟ وہ مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین تھے. تو حبیب پاک کی رحمت نے مسلمانوں ہی کو نہیں نوازا، 40 سال کے بعد اہل ایمان پر کرم ہوا، توفیق ایمان ہوئی، دعوت کا کام شروع ہوا. 23 سال اس کے بعد گزارے، لیکن 23 میں 40 کا عدد بڑا ہے، تو 40 سال تک جن کو نوازتے رہے وہ غیر تھے، اپنے نہیں تھے. حبیب کی رحمت نے سب کو نوازا ہے. اے میرے مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، یہ نہ سمجھنا کہ دین صرف ہمارا ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے. حبیب کی رحمت سارے جہانوں کے لیے ہے. ہمارے آقا کی رحمت نے غیروں کو بھی نوازا ہے. کلمہ پڑھنے والوں کو تو خاص نوازتے ہی ہے، مگر جو کلمہ نہ پڑھے تھے ان کو بھی آقا نوازتے رہے. غریب وہ تھے جو کہ مکہ مکرمہ میں بتوں کی پرستش کرتے تھے، لات و عزا کی پرستش کرتے تھے. ان غریبوں کو سرکار نے یہ سوچ کر کہہ رہے غریب دوسری قوم کا ہے، مرنے دو نہیں کہا، آقا نے اس کو سہارا دیا. بھوکا تھا تو کھلایا، پیاسا تھا تو پلایا، کپڑے نہ تھے تو اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بیان ہے کہ یا رسول اللہ ضعیفوں پر کرم کرنے والے، غریبوں پر کرم کرنے والے آپ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو یقیناً آپ کا بول بالا ہوگا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نے کس طرح سے کائنات کے لیے امن کو پھیلایا. عزیزان محترم، امن کی باتوں سے امن نہیں پیدا ہوتا ہے. امن کا مطلب ایک فرد کے لیے نہیں، پورے جہاں کے لیے امن ہو، ساری انسانیت کے لیے ہو، سارے عالم کے لیے ہو، نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر ہو. کہیں بھی غریب ہے، پریشان ہے، اس کی غربت کو دور کیا جائے، بدحال ہے تو اسے خوشحال بنایا جائے، پریشانیوں میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانیوں کو دفع کیا جائے. اللہ کے محبوب نے یہی کیا، یہ کرتے رہے. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یہاں عرض کیا کہ وہی دائی کی دعوت نتیجہ خیز ہوگی جس دائی کے اندر صفات مخلوق پر مہربانی کرنے کے ہوں گے، جس دائی کے اندر خلق خدا کا درد نہیں ہے، غریبوں پر شفقت کا جذبہ نہیں ہے، وہ 2 آنکھوں سے لوگوں کو دیکھتا ہے، اس کی دعوت نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی، اس کی بات اثر انداز نہیں ہو سکتی.
حضرت خدیجہ نے ایک شہادت یہ بھی دی کہ حضور آپ کی دعوت ہر طرف پھیلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی رحمت سب پر ہے. جن جن کو رحمت ملے گی ضرور وہ آپ ہی کا تو کلمہ پڑھے گا, آپ ہی کا تو نام لے گا, آپ ہی کی عظمتوں کا وہ پھریرا بلند کر رہا ہوگا. عزیزان محترم, حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سرکار نے یوں نوازا. اس سے ایک اور اشارہ بھی کر دیا حضور علیہ السلام نے کہ دیکھو ایک صنف نازک پر میں نے رحمت کی تو علم سے وہ سرفراز ہوئی. اس کے بعد ان کا کیا مشورہ رہا؟ وہ کہنے لگی میرے آقا میری ایک گزارش ہے, آپ نے جو پیغام مجھ کو سنایا ہے میں ایک گزارش کرتی ہوں کہ ورقہ بن نوفل قوم میں سب سے بڑے علم والے ہیں, لوگوں کا ان پر بڑا بھروسہ اور اعتماد ہے. اگر آپ مناسب سمجھے تو میرے ساتھ چلیے, ان کے پاس جا کر یہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے انہیں سنا دیجیے. آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ عورت کو گھر کے اندر صرف کام کاج کے حد تک ہی رکھا گیا ہے. نہیں, ایک عورت کو علم ملتا ہے تو وہ گھر میں رہ کر بھی علم کو پھیلانے کا کیسا راستہ بتاتی ہے. حضرت خدیجہ کہہ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ورقہ بن نوفل کے پاس یہ پیغام پہنچے تو بہت بہتر ہوگا, کیونکہ وہ علم والے ہیں. اگر وہ سمجھ جائیں گے تو اوروں کے لیے راستہ ہموار ہوگا, اوروں کو یہ پیغام پہنچانے میں مدد ہوگی. ورقہ بن نوفل کے پاس چلے, ان کے سامنے حضور علیہ السلام نے جو کچھ ملاحظہ کیا تھا سنا دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا, یہی وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل کیا تھا, یہ وہی کلام ہے جو رب ذوالجلال نے اپنے نبیوں کو عطا کیا ہے اور عطا کرتا ہے, یہ کلام حق ہے اللہ کا. انہوں نے تصدیق کی اور اپنی پرزور تائید کا اعلان کیا. تو عزیزان محترم یوں حضور پاک علیہ السلام کی دعوت آگے بڑھی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو سرفراز کیا. جب آپ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سب کو بلائے اور دعوت دیے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ارائیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقیا. اے لوگو, جن سے بات کر رہے ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں, اب دعوت کا کام شروع ہو رہا ہے. تو فرماتے لوگوں, صحیح بخاری میں حدیث ہے, تم بتلاؤ اگر میں تمہیں اس بات کی اطلاع دوں کہ وادی میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا میری بات کو مان لو گے؟ سبوں نے بیک زباں کہا ما جربنا علیک الا صدقا, ہم نے آپ کو ہمیشہ صداقت شعار اور امانت دار ہی پایا ہے. ہماری نگاہیں تو لشکر کو نہیں دیکھ رہی ہے, مگر آپ اگر فرماتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں. تب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, ایک کھلے عذاب کے سامنے میں تم کو آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ کی طرف آؤ, توحید کا آپ نے اعلان کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کا اعلان کیا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا میرے محبوب جو آپ کی اس دعوت کے سلسلے میں آپ سے دلیل پوچھتے ہیں تو آپ ان کے سامنے اعلان کر دیجئے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اے لوگوں, میں نے اعلان توحید خداوندی سے پہلے بھی عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے بیچ گزارا ہے. 40 سالہ میرا عرصہ حیات تمہارے بیچ گزرا ہے, جس میں بچپن بھی ہے, لڑکپن بھی ہے, جوانی بھی ہے. یہ میرے عمر کے بڑے حصے کے بارے میں تم ذرا غور کر لو. کیا تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی ہے؟ عقل سے کام لو اور بتاؤ کہاں میری کتاب زندگی میں کوئی دھبا ہے تو بتاؤ, کبھی میں نے کوئی خلاف واقعہ کہا ہے تو بتاؤ. سبوں نے کہا انت الصادق الامین, آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں. حتیٰ کہ ابو جہل بھی آیا حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تو کہنے لگا انت تصل الرحیم وتصدق نعلم انک تصل الرحیم وتصدق الحدیث, ہم جانتے ہیں کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور بات حق اور سچ کہتے ہیں. ابو جہل نے, گو کہ مسلمان نہیں ہوا, غیر تھا. میں اپنے برادران وطن سے عرض کرنا چاہوں گا, کلمہ اگرچہ کہ وہ نہیں پڑھا مگر سرکار کی صداقت و دیانت کا قائل ہو گیا. کہنے لگا ہم مانتے ہیں کہ آپ سچ کہتے ہیں اور آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, آپ کا یہ اخلاقی وصف ہمارے پاس نہایت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے, ہم مانتے ہیں اس کو. پھر انکار کرنے کی بات آئی تو اس نے کہا انا لا نکذبک, جامع ترمذی میں حدیث ہے, کہنے لگا آپ کو ہم نہیں جھٹلاتے ولکن نکذب بما جئت بہ, لیکن دین کی جو دعوت ہے اس کو ہم نہیں مانتے. دعوت سے ہمارا دل متفق نہیں ہے مگر آپ کی ذات سے ہم بھی اتفاق کرتے ہیں. اللہ نے بھی فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ہم جانتے ہیں اے حبیب ان کی باتیں آپ کے قلب کو تکلیف دیتی ہے, آپ کو رنجیدہ کرتی ہے. یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں, ہاں ظالم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ نے بھی فرمایا میرے محبوب آپ کی جو رافت و رحمت کی شان ہے اس کے سامنے ان کی بھی گردنیں جھکی ہوئی ہے. یہ اگرچہ کہ مجھے نہیں مانتے ہیں مگر مصطفیٰ آپ کو جس شان سے یہ دیکھ رہے ہیں,
دیکھ کر یہ مانتے ہیں کہ آپ رافت و رحمت والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، عنایت اور سرفرازی کرنے والے ہیں، اسی لیے تو اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں رکھواتے، سب کی امانتیں حضور پاک علیہ السلام کے پاس ہیں۔ اس طرح سے حبیب پاک علیہ السلام نے اپنی ذات گرامی کے فیوض سے اور رحمت عامہ سے سرفراز کیا، یہاں تک کہ عزیزان محترم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس اللہ کی عبادت میں ہیں، سجدہ ریز ہیں، تو پشت ادھر پر اونٹ کی اوجری لا کر ڈال دی گئی، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار چلانے کی اجازت نہیں دی۔ حضور پاک علیہ السلام نے غلاموں کو حکم نہیں دیا کہ یہ اوجری ڈالنے والوں کو جاؤ مار ڈالو، قتل کر ڈالو، نہیں فرمایا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے گزرتے ہیں رکاوٹوں کے رکاوٹیں ہیں، لیکن حبیب پاک ہے کہ اپنا پیغام امن و سلامتی دیتے جا رہے ہیں، کیونکہ سلامتی کا پیغام لے کر آئے، رحمت للعالمین کی شان کے ساتھ آئے، حتیٰ کہ طائف میں رسول پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ کی طرف مخلوق کو بلائے، لوگوں نے ستایا، نوجوان اور چھوکروں کو لگا دیا پیچھے، شریر بچوں نے اوباش بچوں نے پتھر برسانا شروع کیا، چہرے انور بھی زخمی ہوا، اللہ کے محبوب اپنے خون پاک کو پوچھنے لگے اور پتھر اس قدر بس برسائے گئے کہ قدمے میں قریباً لہو لہان ہو گئے، خون میں لت پت ہو گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آ کر تشریف فرما ہوتے ہیں تو جبریل امین سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ھذا ملک الجبال، یا رسول اللہ یہ فرشتہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، کیونکہ یہ قوم نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار ہوا۔ رحمت للعالمین سے فرشتہ عرض کرتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہوں، آپ کے ابروئے چشم کے اشارے کا محتاج ہوں، اگر آپ اشارہ فرمائیں گے تو حبیب دونوں پہاڑوں کو ایسے ملا دوں گا کہ ساری قوم تباہ و تارات ہو جائے گی۔ وہ رحمت للعالمین کی سیرت طیبہ کا پوری کائنات کے لیے فیض دیکھو، امن عالم کیسا ہے حبیب پاک کی سیرت میں دیکھو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، آج بھی آپ دیکھیں گے طائف کو جائیں گے، طائف میں جانے کی کسی کے لیے بھی رکاوٹ نہیں ہے، آپ جائیں گے وہاں جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں دیکھیں گے واقعی ایک پہاڑ ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید اب گرنا چاہتا ہے، اب گرے گا، بالکل پہاڑ جھک گیا تھا، فرشتہ برآمد ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ اشارہ دیجیے، یہ پہاڑ ادھر سے گرے گا وہ ادھر سے گرے گا اور سارے کے سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام صرف اشارہ کرتے ہی تو گرنے والا تھا، ان بھی منتظر تھا اشارے کا، لیکن حبیب پاک کی زبان اتھر سے الفاظ نکلتے ہیں لا نہیں، انما بعثت رحمہ ولم ابعث لعانہ، میں سراپا رحمت بن کر آیا ہوں، میں کسی کے لیے تباہی اور بربادی کا پیغام لے کر نہیں آیا ہوں۔ وہ کون تھے؟ کیا طائف میں مسلمان تھے جن کو آقا نے رحمت سے نوازا، جن کو آقا علیہ السلام کی رحمتوں سے نوازا؟ وہ غیر تھے، پتھر برسانے والوں کے ساتھ یہ شفقت اور عنایت ہے آقا کی۔ فرمانے لگے بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہ من یعبد اللہ وحدہ، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار ان سے ایسوں کو نکالے گا جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے والی ہوں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی امن کی بات کی۔ آپ بتائیے کیا کسی انسان کو پتھر برسائے جانے کے بعد اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بدلہ لے سکے؟ پتھر سے کسی کو مارا جائے تو دنیا کا قانون بھی کہتا ہے کہ بدلہ لیا جائے، دین کا قانون بھی کہتا ہے کہ بدلہ لیا جائے، اجازت ہے، کوئی مارا تو آپ مار کا بدلہ مار سے لے سکتے ہیں، مگر رحمت للعالمین کا انداز دیکھو، فرشتہ اتر گیا کہنے لگا آقا اشارہ ہو تو ملا دوں گا دونوں پہاڑوں کو، سب ختم ہوں گے۔ تو فرمانے لگے نہیں، میں ان پر رحمت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا انت کما سماک ربک رؤوفا رحیما، بے شک آپ ویسے ہی ہیں جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کو رؤوف الرحیم کہا، بے شک آپ رافت والے رحمت والے ہیں کہہ کر وہ گزر گیا۔ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت دیکھی آپ، مکہ مکرمہ میں 13 سال بڑی صعوبتوں میں گزرے مسلمانوں کے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے، حتیٰ کہ آگ کے شعلوں پر لٹایا جا رہا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں نہ جانا، ان کا نام نہ لینا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے غلام ان تکلیفوں کو سہنے لگے، لیکن اللہ نے حبیب پاک علیہ السلام سے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب ان کو مارنے کا حکم صادر کر دیجئے، بدلہ لینے کا سلسلہ شروع کر دیجئے۔ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم پر صبر کیجیے۔ سرور کونین علیہ السلام صبر کر رہے، گزر رہے ہیں حبیب پاک۔ عمار بن یاسر پکار کر کہتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آگ کے شعلوں پر مجھے لٹایا گیا ہے۔ تو سرکار قریب گئے، آگ سے فرمایا یا عمار، یا نار کونی بردم وسلام علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، اے آگ
جیسے ابراہیم علیہ السلام پر تو گلزار بن گئی تھی، سلامتی والی ہو گئی تھی، میرے عمار پر بھی ٹھنڈی سلامتی والی ہو جا۔ آگ کے شعلے بجھ گئے، حضرت عمار کو اٹھائے اور فرمانے لگے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، جنت تمہارے وعدے کی جگہ ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی رحمت ہی سے سرفراز کیا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام عفو اور درگزر کا طرز اختیار کیے، چشم پوشی سے کام لیے اور گزر گئے۔ پھر اس کے بعد حالات اس قدر سخت ہوئے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے اپنے وطن عزیز کو چھوڑا، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے لگے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وطن معلوف کو چھوڑ کر جا رہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا مجبوری تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ رسول پاک علیہ السلام وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ بات پر تھوڑا سا نظر ثانی کریے۔ حالات بڑے سخت ضرور تھے مگر اللہ کے رسول مجبور ہو کر نہیں گئے۔ حالات یقیناً پریشان کن تھے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مگر حبیب کا جانا مجبور ہو کر نہیں ہے۔ اختیار کا عالم یہ ہے کہ آگ کو کہتے ٹھنڈی ہو جا تو آگ کے شعلے بجھ رہے ہیں۔ زبان مبارک میں اللہ نے وہ اثر دیا ہے، وہ تاثیر دی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام وطن سے جا رہے ہیں تو مجبور ہو کر نہیں، قیامت تک آنے والوں کے سامنے اپنی سیرت کو رکھ رہے ہیں کہ لوگوں اگر ہم دہشت و وحشت کو پسند کرتے ہوتے تو مکہ مکرمہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی تھی، کوئی بھی ایک نہیں بچتا تھا، لیکن ہم امن والے ہیں اس لیے وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہم نغز امن نہیں چاہتے، سلامتی کا درس دینا چاہتے ہیں اور جا رہے ہیں۔ حبیب پاک پیچھے سے دشمن کو بھجا دیا، 100 اونٹ دیے جائیں گے جو حضور پاک علیہ السلام کو شہید کرے گا، تو سراقہ نکل گئے حضور نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حضور پیچھے دشمن آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار نظر آتی ہے، ارادہ غلط معلوم ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کرو۔ مڑ مڑ کر صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں، اللہ کے حبیب نے اطمینان دلایا۔ سراقہ قریب آئے، بدنیتی سے وار کرنے کے ارادے سے آئے۔ کیا ہوا؟ وہ پتھریلی زمین تھی لیکن ان کی سواری کے پیر گھٹنے تک زمین میں دھس گئے۔ اللہ کے محبوب کا یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ رسول پاک علیہ السلام کو بخاری میں حدیث شریف ہے، ان کے پاؤں دھس گئے زمین میں۔ اللہ نے بتایا لوگوں یہ میرا مصطفیٰ جو جا رہا ہے یہ مجبور نہیں ہے، اگر اس کا اشارہ ہو تو جیسا یہ دھس گیا ہے پورے مکے والے دھس جائیں گے۔ زمین میں دھسا بھی سکتا ہے، نکال بھی سکتا ہے، مجبور ہو کر نہیں جا رہا ہے۔ اختیارات بھی ہے، معجزات بھی ہے، مگر اپنی سیرت طیبہ سے امن پوری کائنات کو دینا چاہتا ہے۔ میرا حبیب سارے عالموں کے لیے امن کا پیکر بن کر آیا ہے۔ میرے حبیب کا آنا بھی امن ہے، یہاں سے جانا بھی امن ہے۔ میرا حبیب دنیا والوں کو سوچنے کا موقع دے رہا ہے، میں تمہارے بیچ میں ہوں، اگر اب نہیں سمجھتے ہو تو میں جاتا ہوں، ذرا دور جانے کے بعد بھی غور کرو، سمجھو میں نے کیسا وقت گزارا ہے تمہارے بیچ میں۔ سامنے رہنے کی وجہ سے جذبے میں رہ کر، غصے میں رہ کر دیکھ رہے ہو، سمجھ نہیں آ رہی ہے، بیچ سے ہم نکل جاتے ہیں۔ پھر یاد کرو ہمارے تمہارے درمیان قیام کے دنوں کو، سوچو ہمارے سلوک کو، دیکھتا ہماری شفقت و عنایتوں کو، ہم کیسے رافت و رحمت کا درس لے کر آئے ہیں، پھر تم کیوں مخالفت کر رہے ہو؟ لوگوں سوچو تو صحیح، غور تو کرو، اللہ کے محبوب نے یہ بتلایا۔ اگر تم مجھے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں مانتے تو میں جبراً تمہیں منوانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارے دین میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی سے کسی کو کلمہ پڑھانا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھائیں گے زبردستی سے نہیں، ہمارا دین حقائق کو پیش کرتا ہے، اور کوئی مانتا ہے تو دل کی خوشی سے مانتا ہے۔ اگر دل سے نہیں زبردستی سے منوا لیے تو کیا وہ ماننے والوں میں ہوگا؟ نہیں، جبر نہیں ہے دین میں، تشدد نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ زبردستی کر کے مسلمان بنانا نہیں ہے، ان کو سوچنے کا موقع دینا چاہیے، غور کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ مان لیے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تب بھی انسانیت کے حوالے سے ہم ان پر مہربانی ہی کریں گے۔ یہ حبیب پاک کی تعلیم، ہم شفقت ہی کریں گے۔ نہیں ماننے کی وجہ سے ہم ان پر تلوار نہیں چلائیں گے، ہماری تلوار اٹھے گی تو کافروں کو ختم کرنے کے لیے نہیں اٹھے گی، ہاں بغاوت کو ختم کرنے کے لیے اٹھے گی۔ اگر دنیا میں کوئی فساد مچا رہا ہے تو غیر ہو یا اپنا ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ہمیں اللہ کی زمین پر فساد پسند نہیں ہے، ہم تو امن پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، سلامتی دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ حبیب پاک کا میسج ہے، یہ مشن ہے، یہ دعوت ہے، اسی کے لیے حبیب پاک کو بھیجا گیا ہے۔